وہ کہتے ہیں یہی کریں گے، یہ نہیں کریں گے اللہ کرے گا، اور اللہ جلدی کرے، گناہ گاروں سے گناہوں کا حساب نہ لے، ہاں جی، جیسے کرم سے کر دے تو رسول کا واسطہ، کوئی نہیں پوچھے تم کیا کیا نہیں کیا، بس ٹھیک ہے اوکے۔ یہ بڑی سچی باتیں ہیں۔ قرآن کا کوئی ظلم کرے، کوئی مصیبت اس پہ آ جائے، پریشانی آ جائے، گناہوں سے ہلاک ہو جائے، نہ ٹلتی ہو، جاؤ کا اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں، خدا نے پہلے اعلان کر دیا ہم کو معافی دینے والا اور رحیم پائیں گے یہ۔ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے ہمارے ساتھ اس کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا بالکل۔ کیا چاہیے آپ کو؟ اور آقا جی ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، ان کی بات میں شک کرنا چاہیے۔ کہا ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کی طرف اشارہ کیا، ایسے میرے سامنے ہوتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں کہا ایک ایک کو ایسا جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا چھپ نہیں سکتا، تم میں سے چھپ نہیں سکتے۔ ہاں، حاضر ناظر کے لفظ نہ کہیں، اختلاف والی باتیں نہ کریں، حاضر ناظر اللہ کو کہیں۔ لیکن جو بزرگان دین حاضر ناظر کہتے ہیں وہ خدا کی طرح نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں جب ہر چیز سامنے تو حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں، لیکن یہ الفاظ مشترک خدا سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو احتیاط اچھی ہے یا ضد اچھی ہے؟ احتیاط ہے، حاضر ناظر نہ کہو کوئی بات نہیں، حاضر ناظر اللہ، احتیاط اچھی۔ آقا جی احتیاط کو پسند کرتے ہیں، تو ہر وقت ہم لوگ ان کے سامنے ہیں، لیکن ہم کو پتہ نہیں چلتا، قسمت والے کو پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے؟ اگر اس کو احساس دلانا چاہتے ہیں تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس پر ایک فیض طاری ہو جاتا ہے، جلال اور خوف محسوس کرتا ہے۔ بعض تمہارے بھائی ایسے جب جلال خوف محسوس کرتے تو اکیلے جا کے بیٹھتے، ان کو پتہ ہے اس وقت کچھ کرم سے سامنا کرائیں گے، ایسی حالت ہوتی۔ پھر ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسا، قسمت سچائی ہے نا۔ ہم لوگوں کے خیالوں تک وقتی جذبہ ہے، پھر وہی کرتے ہیں جو کرتے ہیں، جس سے دی کھوتی اتھے جا کھلوتی۔ ہاں، لیکن خدا کرے ذہن بن جائے، پھر یقین پہ اتریں گے، کچھ عمل کریں گے، ہاں جی، تو آپ پھر کرم کی نظر کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی مشکل نہ رہے، ناممکن ممکن ہو جائے، جو بھی ہو آسان ہو جائے، وہ آقا جی کے وسیلے سے ہوگی۔ آقا جی کے وسیلہ ایسی چیزیں خدا کبھی واپس نہیں کرتا۔ جیسے نئے آدمی آتے میں دہراتا رہتا ہوں، آقا جی نے بدریوں کی معافی کی درخواست کی، جن کو معافی مل جائے۔ آپ کی درخواست پر خدا نے کہا اب بھی معافی ہے، آئندہ بھی جو کریں معافی ہے، لو اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے، یہ جملہ بھی جب آقا نے دعا کی کہ ان اللہ اطلع، خدا نے اہل بدر کو رخ دیا، ایسے دیکھا۔ محبوب کی سفارش تھی، ان اللہ اطلع علی اہل بیت علی اہل بدر۔ کہا تم کو معافیاں ہیں، لیکن معافی نہیں وقتی طور سے، آئندہ سختی، آئندہ بھی جو ہو معافی ہے، جاؤ۔ اور آقا کے ساتھ آئے تھے، آقا کے ساتھ کیا مدد کرنی تھی، انہوں نے قسمت تیز تھی۔ آقا نے مدد سے پہلے ان کے کام سارے کروا دیے خدا سے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، جنگ شروع نہیں ہوئی تھی۔ عظیم ہستی کائنات میں افضل الکائنات کون ہے؟ افضل الکائنات سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی جنگ شروع نہیں، میدان جنگ میں اترے ہیں، شروع سے پہلے دائرے کھینچے۔ یہ بات یاد رکھیں، ان کی فتح تو پہلے ہی آقا جی نے کروا دی، یا نہیں؟ سمجھ آ رہے ہیں؟ پہلے ہی فتح کروا دی، جنگ میں دائرے کھینچے گول گول۔ یہ اتنا بڑا معجزہ ہے، والا انسان ہل جاتا ہے، نہ کوئی قیامت تک کر سکے گا، نہ کرتا ہے، نہ ہوگا، نہ سوچ سکتا ہے۔ دائرے کھینچے، دائرے، جنگ میں دائرے کھینچے گول، ہر دائرے میں جس نے مرنا تھا ان کے نام لیے کہ ادھر فلانا مرے گا، فلانا مرے گا۔ دوسرا دائرہ کھینچا، اس میں نام لیے۔ بتاؤ، فتح تو پہلے ہی کروا دی انہوں نے، بتا دیا۔ اور جنگ کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو رہے تھے
جن کے نام جن دائرے میں رہے تھے وہی نام کی لاشیں پڑی ہوئی تھی. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی ہے محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اسی نام کے اس دائرے میں تھے. کتنا بڑا فتح تو پہلے کروا دی. اس لیے ہم نے آقا کو وسیلہ بنایا ہوا ہے، اور ان سے ان چیز کا کرم کے تقاضے سے وہ پہلے ہمارے تمہاری باتیں ہوئی آقا کے متعلق، اس میں ان سے کرم کے تقاضے سے وعدہ بھی لے لیا تھا انشاءاللہ کہ ہمارا تمہارا مسئلہ انہوں نے حل کر دیا، کوئی پوچھ گچھ نہیں. حیات یاد ہے کچھ کہ چمٹے ہوئے ان کی طرف سے، اور چمٹے ہی رہیں گے اور اسی حالت میں جائیں گے. اور مرنے سے پہلے انسان جو سچا ہے طریقت میں، جو سچا نہیں خدا اس کو بھی سچا کر دے. آقا کی نظر کرم دیکھ کر وہ ہمیں آپ کو عفو سے دیکھیں گے اور صحابی بن کے جائیں گے. جو کروڑوں برس میں آدمی عبادت سے یا ریاضت سے صحابی نہیں بنتا. صحابی بالاتفاق اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو دیکھا، نبی نے اس کو دیکھا. 70,000 فرشتہ قیامت تک لائن لگا کے کھڑے ہیں. روز 70,000 فرشتہ آتا ہے، ہزاروں سالوں کے مسافے سے آسمان سے، صرف عظمت کو سلام کرنے اور دیکھنے تمنا کی. پھر 70,000 جاتے ہیں، دوسرے 70,000 آتے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے. یہاں سے پہلا آسمان 500 سال مسافہ اور موٹاپا 500 سال. تو یہ ہزاروں سالوں کے سفر طے کر کے جناب عالی کے دربار میں ان کو دیکھنے آتے ہیں. اور تمہارے بعد نیم ملا نیم حکیم، خدا ان سے بچائے. کہتے زیارت کے لیے نیت کرنا شرک ہے. فرشتے شرک کرتے ہیں. فرشتے شرک کرتے. یہ تمہارے نیم اللہ آقا جی کہتے ہیں المدینہ، مدینہ تمہارے لیے بہتر ہے جو اس میں مرنے کی کوشش کرو. کہا من استطاع منکم فلیمت بہا. اللہ کرے ہم وہیں مرے، اگر یہاں مرے خدا کرے جیسے غائبانہ اولیاء اللہ کے واقعوں میں آتے ہیں تو ہماری تمہاری لاشیں مدینے چلی جائیں انشاءاللہ. ایسے ہوا ہے، یہ تحقیق والی بات ہے، اس میں وقت نہیں ہے زیادہ میں بولوں. ہاں، اور جو وہاں مرتے ہیں آقا سے بے وفا ہوتے ہیں ان کو وہاں سے نکال کے باہر پھینکا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے، میں انشاءاللہ اس کی قسم بھی کھا سکتا ہوں. پہلے تحقیق نہیں تھی، پھر بعد میں تحقیق ہو گئی. تحقیق کیسے ہوئی؟ ویسے تحقیق ہوئی جس تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے اشارہ؟ بس سمجھ گئے ہو، ٹھیک. تحقیق کی اب ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا حدیث میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، 70,000 منافق نکلیں گے مدینے سے. وہ بھی ادھر ہی رہتے ہیں کیونکہ بعض لوگ مدینے کو مانتے ہیں عظمت کے خلاف ہیں، توحید کو مانتے ہیں اور عظمت رسول کے خلاف ہیں. آپ دور نہ جائیں، جیسے کل بھی کہا آج بھی کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، لیکن نیت ہے تم کو سمجھانے کی. آقا نے کہا تم میں سے کوشش کرے مدینے میں مرے. اور حضرت عمر غلطی کر سکتے تھے. حضرت عمر کو مدینہ بہت پیارا تھا، کہتے تھے شہادتاً فی سبیلک والموت فی بلد رسولک. الہی مجھے شہادت بھی نصیب ہو لیکن موت میری مدینے میں ہی ہو، آقا کے پاس. یہ دعا مانگی، ورنہ بادشاہ وہ خود ان کے مذہب نہیں ہوتے، ان کو کوئی جیسا بتایا نہیں ہوتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ نہیں ہے. غافل اور جاہل کو نہ پتہ ہونے والے کو آقا جی معافی میں رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. کیونکہ ہمارے طریقت میں کوئی ایسی بات سوچتا ہے نا تو آقا جی کا کرم کے تقاضے سے دخل بہت ہے، تو پھر اس میں ہم کو حدیثوں کی چھان بین نہیں کرنی پڑتی ہے. بس ادھر سے خبر آ جاتی ہے. آقا جی کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب کرم کا تقاضا جس پر ڈال دیں تو آقا جی کی سلسلے تابع مصطفیٰ ہو سکتے ہیں، اور آقا جی سلسلوں کے تابع ہو سکتے ہیں نہیں، کبھی نہ کہا. اس لیے بعض باتیں ایسی ہوتی کسی سلسلے میں نہیں ہوتی ہیں. وہ سوچتے ہیں کہاں سے پوچھے، کوئی سلسلے والا نہیں کہتا ہے. اب میں ان کو کیا بتاؤں اس میں کیا سبب ہے اور کیا ان کو میں کیسے بتاؤں.
آقا جی، اس لیے ہاں وہ باتیں بھی آ جاتی ہیں جو کسی سلسلے میں آج تک کسی کتاب میں نہیں آیا، لیکن شیخ امین کے پاس آیا ہے۔ ہاں بڑی جو نبی پہ جھوٹ بولے جان کے، آقا جی کہتے ہیں اپنی جگہ جہنم میں بنانا، اپنی جگہ جہنم میں بنانی۔ اس لیے یہاں جو باتیں ہوں سنو، اندھے ہو کے چلو، سوچو نہیں، اور کسی سلسلے والوں سے نہ پوچھو، نہ ان سے پوچھو، کیونکہ وہ حوالے سے بات کریں گے، اور ادھر سے ادھر حوالے نہیں ہیں۔ آقا جی سلسلوں کے تباہ نہیں ہے، سلسلے ان کی تباہ ہیں، وہ سلسلوں سے باہر بھی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جس کی کچھ صلاحیت دماغ میں ہے تو وہ تو سمجھ گیا ہوگا، جس کو نہیں یہ کہے واللہ عالم۔ چلیں جی، بسم اللہ۔ اور میرے ذاتی مسئلے میں جو طریقت میں سچے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے، کوئی بھی نبی کی عظمت کے خلاف ہو، میں بھی پسند نہیں کرتا کہ کہتے ادب سے اوپر مقام ہے بات ماننا۔ جیسے کہ شعر لکھا ہوا تھا، جس کے دل میں الفت خیر الامم نہیں، وہ میری نظر میں کسی کافر سے کم نہیں۔ دوسرا شعر کیا تھا؟ آنکھ نم، یہ ایسی ہے۔ تو کہتے ہیں طریقت والے، کہیں یہ شعر تھا آقا جی کی نے حجاب ہٹائے کہا یہ ہٹا دو ایسے چل کہ کوئی آئے گا اختلاف سنے گا پھر اس میں لگ جائے گا، تم چلاتے رہو کام۔ ماں باپ اولاد جتنی بری ہو پھر بھی رحم کرتے ہیں، آقا جی ماں باپ سے زیادہ رحم کرتے ہیں۔ وہابیوں کے بھی رکھا ہوا ہے، سنیوں کے بھی رکھا ہوا ہے، شیعوں کے سب کو رکھا ہوا ہے، لیکن محبت انہی سے کرتے ہیں جو ان سے کرتے ہیں، وہ عفو میں ہیں، اور شاید ان کو ہدایت ہو جائے۔ اس کی بات پھر لمبی ہو جائے گی، مجھے جب طبیعت کچھ ایسی ہوتی تو ایسی باتیں یاد آتی ہے۔ آقا جی کے جو موافق نہ ہو، یا آقا جی کے کسی بات کو اہمیت نہ دے، یا آقا جی کی باتوں میں اپنی دنیا کی لالچ کی گنجائش ڈھونڈے، میرا خیال ہے اس کو ایمان نہیں ہے۔ آقا سے بڑھ کر کوئی ہے کہ نبی کی ذات کو تو اہمیت دینی چاہیے، اور جو آقا کی گستاخیاں کریں ان سے تمہارے ہاتھ کیوں ملتے ہیں؟ اے اللہ، اے اللہ، کلمہ پڑھتے ہو پھر ایسا کرتے ہو۔ یہ بیماری سچی ہیں جھوٹی ہیں؟ تو آقا کے ہو کے مرو گے یا دنیا کے ہو کے مرو گے؟ ان کے حق میں سچائی اختیار کرو گے یا دوگلا پن؟ انشاءاللہ جو سچائی اختیار کریں گے انشاءاللہ وہ صحابی بن کے مریں گے۔